علی حج ویری تینوں لکھاں نے سلام، داتا حج ویری تینوں لکھاں نے سلام، علی حج ویری تینوں لکھاں نے سلام، داتا حج ویری تینوں لکھاں نے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مجید، فرقان حمید سارا ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 89 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہم سے خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 89 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر ہمیں مخاطب کیا ہے۔ ہمارا کوئی بڑا ہمیں پیغام دے تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے محبت کرنے والا ہمیں کوئی میسیج دے، پیغام دے، تو ہم وہ ذرا جلدی سنتے ہیں۔ اور اگر ہمارے رب کا پیغام ہو اور ہو بھی ہمارے نام، تو یہ جو 89 آیات ہیں ان کو اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس پہ غور کریں، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر کب پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیے بھی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا بات کی ہے۔ تو آج ان 89 آیات میں سے ایک آیت ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ 11واں پارہ سورہ توبہ، آیت نمبر 119 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ذرا توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، یہ ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کام بتائے ہیں، 2 آرڈرز ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلا حکم اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسرا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسر شہیر، حکیم الامت، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ مبارکہ کی جو تفسیر بیان کی ہے نا، اس کے مطابق صادقین، سچوں سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں۔ نمبر 1 صحابہ کرام، نمبر 2 علماء کرام عاشقان رسول، اور نمبر 3
اولیاء کرام، اولیاء اللہ، تو معنی یہ بنا کیا ایمان والو صحابہ کے ساتھ رہو، علماء کے ساتھ رہو، اولیاء اللہ کے ساتھ رہو۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ کیا جسمانی طور پر ان کے ساتھ رہنا ہے؟ سبحان اللہ، اگر صحابہ کا ساتھ مل جائے، علماء کا ساتھ مل جائے، اولیاء اللہ کا ساتھ مل جائے تو یہ بڑی بات ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں جسمانی طور پر ساتھ رہنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کو یہ صحبت حاصل نہیں۔ صحابہ کرام کا دور گزر گیا، ہم نے وہ دور نہیں پایا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام گزر گئے، ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ اب ان کا ساتھ چاہیے، ان سے برکت حاصل کرنی ہے، ان سے برکت لینی ہے۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے، کیسے پوسیبل ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ دلی طور پر، قلبی طور پر ان کے ساتھ رہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ بندہ دلی طور پر صحابہ، علماء اور اولیاء کے ساتھ رہے، دلی طور پر صحابہ، علماء اور اولیاء کرام سے محبت رکھے، جو ان کے عقائد تھے وہ عقائد اپنائے، جو نظریات ان کے تھے وہ نظریات اپنائے، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرے اور ان کے اخلاق، ان کا کردار اپنائے، اور وہ پاکیزہ ہستیاں جن راستوں کی مسافر رہیں انہوں راستوں پہ چلے۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اسی طرح ہم بھی زندگی گزاریں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ قرآنی حکم ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج ایک ایسی ہی سچی شخصیت، اللہ کے سچے بندے، اللہ کے سچے ولی کامل کا ہم ذکر کریں گے۔ جب ہم اولیاء کے افق پر نظر ڈالتے ہیں تو آج کے دور کے اولیاء کے سردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم سید المشائخ حضرت شیخ علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک کریں گے۔ ہم نے داتا حضور کو دیکھا نہیں، ہماری داتا حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے ان کا دور نہیں پایا، لیکن اللہ اپنے پیاروں کی محبت اپنے بندوں کو دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی بڑی مشہور و معروف شخصیت حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار شریف اجمیر شریف میں ہے، پوری دنیا میں آپ کا چرچا ہے، امیزنگ پرسنالٹی۔ آپ جب جاتا حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حاضری کے بعد فوراً واپس نہیں آتے، آپ کچھ دن وہاں پر رکتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، اور ولی ولی کو جانتا ہے۔ بڑے لوگ بڑے لوگوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو جب آپ نے فیض حاصل کر لیا، برکتیں لوٹ لی، تو جب واپس آنے لگتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامرا رہنما۔ داتا حضور 400 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آج 1445 ہجری ہے، کم و بیش 10 صدیاں گزر چکی ہیں داتا حضور کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے۔ لیکن
آج بھی لوگ داتا کے گن گا رہے ہیں. داتا حضور کتنی قدیمی، کتنی پرانی شخصیت ہے. حضور شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیران پیر دستگیر آپ کو کہا جاتا ہے. کیا مقام ہے آپ کا، لیکن آپ داتا حضور کے بعد تشریف لائے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا حضور کا دور پاتا تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا. سبحان اللہ، کیا مقام ہے داتا حضور کا. داتا حضور نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں. تو یہ فیض امام مولا علی کا ہے، امام حسن و حسین کا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور داتا حضور بچپن ہی سے پارسا، نیک، عبادت گزار، علم دین کا شوق رکھنے والے. آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے شام، لبنان، عراق، آذربائیجان، خراسان اور دیگر ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے جید علماء کرام سے علم دین سیکھا. اب یہاں پر تھوڑا نا رکتے ہیں. داتا حضور کا ذکر خیر سننے والوں، داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شوق رکھنے والوں، ذرا کچھ سیکھو بھی تو صحیح نا. داتا حضور نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنے ممالک کا سفر کیا. اس وقت یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں تھا، اس وقت ٹرینز اور بسز نہیں چلتی تھی، اس وقت سفر گھوڑوں پر تھا، اونٹوں پر تھا، اور یہ مہینوں کا سفر تھا اور یہ مشکل ترین سفر تھا. یہ کوئی سیر و سیاحت کے لیے سفر نہیں تھا، یہ کوئی سفر سیر و سیاحت کے لیے نہیں تھا، یہ سفر علم دین حاصل کرنے کے لیے تھا، علم دین پھیلانے کے لیے تھا. تو پتہ چلا علم دین کے لیے سفر کرنا یہ میرے داتا کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ میرے داتا کا طریقہ ہے. تو داتا حضور نے سال کے قلیل عرصہ میں، only 30 years میں بر صغیر پاک و ہند میں انقلاب برپا کر دیا. اور آپ کا وصال 465 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار پر انوار لاہور میں ہے. اس لیے لاہور کو مرکز اولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے. اہل لاہور داتا حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس حوالے سے داتا حضور کی ایک شاندار کرامت. آپ جب لاہور میں تشریف لائے تو آپ کو ویلکم نہیں کیا گیا. آج تو پورا لاہور سجتا ہے نا، بچہ بچہ میرے داتا کے گن گاتا ہے. اور میں آج بھی کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ صبح اپنی دکان کھولتے ہیں نا، جب وہ اپنی دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے چابی داتا حضور کی بارگاہ میں رکھتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، پھر دکان کھولتے ہیں. میری یہ بات وہ سمجھے گے جو اولیاء کرام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس پر بھی کوئی objection لگا دیں، وہ ہم نے کب کہا کہ جاتا جو دیتے ہیں وہ خود اپنے پاس سے دیتے ہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی نبی خود اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا، وہ اپنے رب کا محتاج ہے. رب انہیں عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں. تو داتا حضور اللہ کے پیارے بندوں میں سے ہے. انہوں نے اللہ کا قرب پایا ہے اور وہ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، وہ بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور داتا حضور کی ایک اور شاندار کرامت، آپ جب لاہور میں تشریف لائے
تو دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مسجدیں آباد ہونے لگی، دین کی محفلیں سجنے لگی، اور جو حاکم لاہور تھا نا وہ غیر مسلم تھا، اسے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا برا لگا کہ یہ کون آ گیا ہے، اور جس کے آنے سے ہی وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے وہ دین کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا جاؤ جا کر نا اس درویش کو روکو، اس درویش کو تبلیغ دین سے روکو، دین کی خدمت سے روکو، اور اسے لاہور سے بے دخل کر دو، لاہور سے نکال دو۔ تو سپاہیوں کا ایک دستہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رات کا وقت تھا، آپ اپنے خیمے میں تشریف فرما ہیں، ذکر الہی میں مصروف ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان سپاہیوں نے نا حاکم لاہور کا پیغام پہنچایا کہ آپ فوری طور پر لاہور سے چلے جائیں اور دوبارہ نہ آئیں۔ اور داتا حضور نے نا بڑے نرمی سے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ میں اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ سیخ پا ہو گئے، کہنے لگے نہیں، آپ کو ہر صورت یہاں سے جانا ہوگا۔ تو آپ نے قوت ایمانی سے سرشار ہو کر فرمایا کہ میں اللہ پاک کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ جب ان کا کوئی چارہ نہ چلا تو سپاہیوں نے سوچا کہ ان کے خیمے کو آگ لگا دیتے ہیں، جب خیمہ ہی نہ رہے گا تو یہ خود بخود چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے نا آپ کے خیمے کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن آگ نہیں لگتی، بڑی کوشش کی لیکن آگ نہیں لگ رہی۔ وہ سمجھ گئے یہ کوئی بزرگ ہستی ہیں، یہ کوئی درویش ہیں، واپس پلٹے، آ کر حاکم لاہور سے کہا کہ ہم نے نا اس درویش کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتے۔ تو حاکم لاہور نے انہیں بڑا ڈانٹا، کہنے لگا کہ تم سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوا، جاؤ جا کر اسے بے دخل کرو، کوئی صورت نکالو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو آواز آ گئی کہ محل میں آگ لگ گئی۔ سپاہی دوڑنا شروع ہو گئے، آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگ بجھتی نہیں۔ اب اسے سمجھ آئی اور میں تو اس درویش کا خیمہ جلانا چاہتا تھا، تو آگ تو میرے محل میں لگ گئی۔ فوراً داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ ادھر آپ نے فرمایا تجھے معاف کیا، ادھر محل کی آگ بجھ گئی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ارے آج کوئی منسٹر کے قریب ہو جائے تو وہ اسے اپنے کچھ اختیارات دے دیتا ہے، آج کوئی وزیر کے قریب ہو جائے تو وہ اسے کہتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام تم کر دیا کرو۔ ارے باپ کا کوئی فرما بردار بیٹا ہو تو وہ اسے دکان کی چابی دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب کاروبار تم خود کیا کرو، بار بار مجھ سے چیک سائن کروانے کے لیے نہ آیا کرو، وہ چیک سائن تم خود ہی کر دیا کرو۔ ارے دنیا میں لوگ اپنے اختیار اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، تو جو اللہ کا پیارا ہو اللہ بھی اسے اپنے اختیارات سے نوازتا ہے۔ وہ یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ داتا تو میرے نبی کے غلام ہے نا، اور داتا حضور کی شان یہ ہے کہ ادھر حاکم لاہور آپ سے معافی مانگتا ہے،
اور ادھر اس کے محل کی آگ بجھ جاتی ہے. وہ عرض کرتا ہے حضور آپ نے محل میں تو ٹھنڈک کر دی, وہاں کی تو آگ بجھ گئی, اب میرے کلیجے میں بھی ٹھنڈک کر دیں, کفر کی آگ بھی بجھا دیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جن کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے, بندہ ان کی صحبت میں بیٹھے تو دل روشن ہو جاتا ہے. اور داتا حضور کس قدر بڑے عالم دین بھی تھے. آپ سے نا ایک سوال کیا گیا, حضرت ابو سعید حجویری نے آپ سے سوال کیا کہ صوفیہ کے عقائد کیا ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ آپ سے سوال کیے گئے. تو آپ نے اس کا اتنا لمبا, اتنا ڈیٹیل کے ساتھ جواب لکھا, اور لکھتے لکھتے نا پوری کتاب کشف المحجوب تحریر فرما دی. یہ اصل میں نا آپ سے کچھ سوالات کیے گئے تھے. یہ بڑی امیزنگ, لاجواب, زبردست کتاب ہے. صوفیہ کرام اسے پڑھتے بھی تھے اور اپنے شاگردوں کو پڑھاتے بھی تھے. کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا, اور محجوب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز. اور گناہوں کی وجہ سے دل پر جو میل چڑھتی ہے, صوفیہ اسے حجاب کہتے ہیں. تو معنی یہ بنا کہ دل کے پردے کھولنے والی کتاب. کشف المحجوب کا معنی یہ بنا کہ دل کے پردے کھولنے والی کتاب داتا حضور نے تحریر فرما دی. اور خواجہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جس کو پیر کامل نہ مل رہا ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے, اسے پیر کامل مل جائے گا. تو سبحان اللہ, داتا حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ ماں کلا و دھلا, کہ مختصر اور پر اثر, کہ بات مختصر ہو اور اثر رکھتی ہو تو کیا خوبصورت الفاظ ہوتے تھے داتا حضور کے. آپ فرماتے ہیں کہ من نظر الی الخلق حلقا, من نظر الی الخلق حلقا ومن نظر الی الخالق ملکا. فرماتے ہیں کہ جس کی نظر مخلوق پر ہو وہ ہلاک ہو جاتا ہے, اور جس کی نظر خالق پر ہو وہ مالک ہو جاتا ہے. یہی تو ہماری پرابلم ہے, یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. آئیے ایک دفعہ عربی عبارت کو پھر پڑھتے ہیں. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اتنا لطف آیا نا, کیسے موتیوں جیسے الفاظ ہیں, اور ترجمہ تو بعد میں سمجھیں گے نا. آپ فرماتے ہیں من نظر الی الخلق حلقا, من نظر الی الخلق حلقا ومن نظر الی الخالق ملکا. جس نے اپنی نظر مخلوق پر رکھی وہ ہلاک ہو گیا, اور جس نے اپنی نظر خالق پر رکھی وہ مالک ہو گیا. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں, بہن بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں, عزیز و اقارب کے لیے کر رہا ہوں, اور ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں, دوستوں کے لیے کر رہا ہوں. تو نظر کدھر ہے؟ مخلوق پر. تو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر نظر خالق پر ہو تو پھر خالق, پھر مالک اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو مالک بنا دیتا ہے, اور مخلوق بھی اس کی غلام بن جاتی ہے, مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے, اور بندہ علوم و فضل کا مالک بن جاتا ہے. اور یہی مثال داتا حضور کی ہے, اور بہت ساری مثالیں ہیں. حضور خواجہ غریب نواز آپ جب ہندوستان تشریف لے گئے نا تو آپ کا بھی استقبال نہیں ہوا تھا. پرتھوی راج چوہان والے آپ کو بہت تنگ کرتے تھے, اونٹوں کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے,
آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بناتے تھے اور میرے خواجہ دین کی خدمت کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ من نظر الی الخالق، آپ کی نظر خالق پر تھی. ہوا کیا؟ مالا کا مالک کیسے بنے؟ اللہ نے 90 لاکھ کو خواجہ کے ہاتھ پہ مسلمان کر دیا. آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں داتا کا چرچا نہ ہو، میرے خواجہ کا چرچا نہ ہو. تو آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ ہماری نظر خالق پر ہے یا مخلوق پر ہے. ہمارا مطمئن نظر کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. اور اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کی امت بنا دیا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کریں تو رب کی اطاعت ہے، اگر ہم ان کو راضی کریں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اگر ہم اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا میرے بندو، اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. داتا حضور کا ذکر پاک، اللہ کی عزت کی قسم، کسی ولی کا ذکر نہیں، خود خدا کا ذکر ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، فرمایا میرے بندوں میں میرے اولیاء ہوتے ہیں اور میری مخلوق میں میرے احبا محبوب ہوتے ہیں، اور میرے ولیوں اور محبوبوں کی پہچان یہ ہے یذکرون بذکری، اگر میرا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے. اذکروا بذکرہم، اور اگر ان کا ذکر کیا جائے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے. داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ قربان جائیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما. میرے ملک کا، وطن عزیز کا جو حسن ہے نا، اس میں بہت سارے تارے ہیں، پر چاند داتا علی حجویری ہے. داتا علی حجویری میرے ملک کا چاند ہے. اس ملک کے افق پر جو بھی چمکے گا وہ داتا سے فیض لے کر ہی چمکے گا. داتا حضور کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نا راوی کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اور اکثر عصر کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے. ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالتے یا ویسے بیٹھ جاتے. آپ کے پاس سے نا روزانہ ایک ہندو گزرتا تھا بلا ناغا، وہ کسی کا نا خادم تھا. تو ایک دن داتا حضور نے نا اسے روک لیا، فرمایا تو روزانہ ادھر سے گزرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ ساتھ ہی نا بت خانہ ہے. وہ کہنے لگا کہ ساتھ ہی بت خانہ ہے اور میں ان بتوں کو نا چوری کھلانے کے لیے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کبھی انہوں نے چوری کھائی بھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور بت تو کچھ کھاتے نہیں، تو چوری کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تو کتنا پاگل ہے، پھر بھی روزانہ ان کو چوری کھلانے کے لیے جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا جی میں تو خادم ہوں، میرا آقا مجھے بھیجتا ہے، میں آ جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو آج تیرے بتوں کو چوری نہ کھلا دیں. وہ کہنے لگا کہ حضور کھلا دیں. اور دیکھیں یہ کتنا عجیب مذہب ہے کہ خود ہی بت بناتے ہیں، خود ہی انہیں تراشتے ہیں، خود ہی رنگ و روغن کرتے ہیں اور معاذ اللہ خود ہی انہیں خدا مانتے ہیں.
تو آپ نا اس کے ساتھ چل پڑے اور ادھر پہنچ کر جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے سامنے وہ تھالی، وہ چوری کی نا پرات رکھ دی اور فرمایا یہ اتنی دیر سے تیرے پاس آ رہا ہے، وہ تو اس کی بات کیوں نہیں مانتا، یہ چوری کھاتا کیوں نہیں؟ کہ داتا حضور کے کہنے کی دیر تھی، اس نے چوری کھانا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے بندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی مان جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتے۔ ہندو جب آپ کو مان گیا اور آپ کو سجدہ کرنے لگا تو آپ نے فرمایا نہ بھائی، میں اپنی کراتا ہوں، جھکاتا رب کے سامنے ہوں اور کلمہ محمد عربی کا پڑھاتا ہوں۔ اللہ کے بندے کمالات اپنے دکھاتے ہیں اور غلامی مصطفیٰ کی کراتے ہیں۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ جب خالی برتن لے کر گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ چوری کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ کھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اے بت کبھی کچھ کھاتے ہیں؟ بت کیسے چوری کھا گیا؟ چوری تو نے کھائی ہے۔ اب وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے چوٹ کی، کہنے لگا کہ اگر بت کھاتے نہیں تو پھر مجھے بیچتے کیوں ہو؟ اب وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے چوٹ کی، کہنے لگا کوئی کھلانے والا ہو نا تو بت بھی کھا جاتا ہے۔ اب جو اس کا آقا تھا اس نے کہا اچھا تو ذرا ہمیں بھی دکھانا کہ کس نے چوری کھلائی ہے۔ اس نے 4-5 ہندوؤں کو ساتھ لیا اور وہ جو مسلمان ہو گیا تھا نا وہ انہیں لے کر داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا انہوں نے کھلائی ہے۔ داتا حضور نے فرمایا نہ بھائی، آج 4-5 آئے ہو، کل 10-12 ہو گئے، پرسوں اس سے زیادہ ہو گئے، میں تو یہ روز یہی کام کرتا رہوں گا، جتنے ہو سارے ہی آ جاؤ، پھر دکھاتے ہیں کہ بت چوری کیسے کھاتا ہے۔ تو 500-600 ہندو تھا، پوری بستی ان کی تھی، وہ سارے ہی آ گئے۔ داتا حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ولی کے پاس اتنی طاقت کیسے آتی ہے، تو میں کہتا ہوں مصلی طاقت ہوتا ہے، سجدہ طاقت دیتا ہے، دعا ولی کا ہتھیار ہے۔ تو داتا حضور نے نا عرض کیا مولا کرامت میں نے اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں دکھانی، تیرے محبوب کے دین کے غلبے کے لیے دکھانی ہے، تو مہربانی فرما۔ اس کے بعد آپ نے نا وہ چوری کی پرات، وہ چوری کی پلیٹ بت کے سامنے رکھ دی اور فرمایا یہ سارے دیکھ رہے ہیں، کھا۔ بت چوری کھانے لگا۔ سینکڑوں کا مجمع تھا، سب نے دیکھا، اور جب ہندو داتا حضور کی طرف لپکے نا، اور یہ جو کچے نظریات کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ جلدی لپکتے ہیں، بعض لوگ ان کی عقیدتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب ہندو آپ کی طرف لپکے تو آپ نے فرمایا نہ بھائی، تم نے دیکھا نہیں میں تو ابھی سجدے سے اٹھ کر آیا ہوں، ادھر نہ آؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمالات کدھر سے آئے ہیں؟ آج بت نے چوری کھائی ہے، ہماری تو نسلیں بتوں کی پوجا کر رہی ہیں، یہ تو کبھی ہلے بھی نہیں۔
تو آپ نے فرمایا یہ اس خدا کا کمال ہے جس نے محمد عربی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا میرے رسول کا کلمہ پڑھنا ہے۔ سب کو نا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، سچا مکفہ کریں، سچا مکفہ بنیں، خوبصورت بنیں، میٹھا بول بولیں، اور فصل میں جو زائد جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو تلف کر دیا جاتا ہے، تلف کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور اخلاق اور کردار میں انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور جو زائد اچھا انسان اور کسان وہی ہے جو زائد جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا رہے اور ان کو بیج بھی ڈالتا رہے اور ان کی آبیاری بھی کرتا رہے۔ ایک آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے نا کشف المحجوب میں لکھا ہے، تصوف کا چیپٹر پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اگر آپ علم والا باب دیکھیں تو اس میں بھی ہے۔ داتا حضور نے لکھا ہے کہ ایک ذمہ دار تھا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ بات ذمہ داروں کو یہ مرض ہوتا ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس نے نا ایک نوکر رکھا اور شرط یہ رکھی کہ فیملی والا، بیوی بچوں والا رکھوں گا، رکھ لیا۔ اس کو نا اس کی بیوی کا حسن پسند آ گیا اور وہ اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب میں اس سے منہ کالا کروں۔ ایک دن اس کو موقع مل گیا، اس نے نا اس کے خامد کو کہیں کام سے باہر بھیج دیا۔ رات ہوئی، وہ ادھر ہی ٹھہر گیا۔ اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ سارے کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ اس نے ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ اس نے پوچھا سب بند کر دیے؟ اس نے کہا جی سب بند کر دیے۔ اب سارے دروازے بند کرنے کے بعد اس عورت نے جو بات کہی نا، اللہ کی عزت کی قسم لطف آ گیا۔ اس نے کہا کہ دروازے تو میں نے سارے بند کر دیے ہیں لیکن ایک دروازہ رہ گیا ہے۔ اس ذمہ دار نے کہا کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ دروازہ جس سے ہمارے رب نے ہمیں دیکھنا ہے۔ تو وہ ذمہ دار اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے توبہ کر لی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں داتا حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان ابو الاولیاء شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث عالم مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انواروں تجلیات کا نزول ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔